آج بھی کچھ رونے مجھے یاد ہیں. میں نے بتایا نا میں ٹھٹھا کے ایک مندر میں گیا, ایک جوان ایسے مورت کے سامنے ہاتھ باندھ کے جو زاروں کے تار رو رہا تھا, تڑپ 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 کے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, ہاتھ بھی کانپ رہے تھے, اس کا بدن بھی کانپ رہا تھا. مجھے آج تک وہ شرمندگی کا لفظ, وہ لمحہ, وہ سین مجھ سے نہیں جاتا کہ طارق کبھی تو بھی اللہ کے سامنے ایسے رویا ہے؟ یا پھر اس مسجد کے کونے کا رونا جب میں 7ویں 8ویں پڑھتا تھا, اور اس رونے کی لذت اور اس جوان کا رونا, مصلے کا بھیگ جانا اور اس کا سسکنا, وہ مجھے یاد ہے. اور وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ایسے منظر ہے, نہیں بھولے گا مجھے, نہیں بھولے گا. یا پھر ایک طوائف تھی, اس کا نام بشیرہ تھا, مجھے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے. بوڑھی ہو گئی, میرے پاس آتی تھی دوا کے لیے, میں انہیں ایسے ہی دوا دے دیتا تھا, اور بوڑھی تھی تو بڑھاپے میں تو سارے چھوڑ جاتے ہیں. چھوٹا سا گھر تھا, اس میں رہتی تھی. تو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا, میں نے کہا اگر آپ یہ اللہ کا نام دیا پڑھتے ہوئے رو کے اور اللہ سے گڑ گڑا کے اگر کہیں تو اللہ پاک آپ پہ فضل کر دے گا. مجھ سے وہ ایک سوال کرتی تھی, آئے ہائے, ایک سوال کرتی تھی, میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ میں نے اس بوڑھی طوائف کا وہ سوال, وہ لفظ, آج 2 بندوں کی چیزیں, بہت ساری یادیں, ایک اور بھی سنا دوں. ایک پولیس کا افسر ریٹائر ہوا, اس کی سابقہ زندگی میں بہت کمیاں بیشیاں تھیں. مجھ سے کہنے لگا کہ بس ریٹائر ہو گیا ہوں, کوئی اللہ کا نام دے دیں. میں نے 3 تسبیحات دے دی, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, ایک استغفار کی, ایک درود شریف کی. کہنے لگے بیعت ہونے آئے ہیں. بیعت کر کے میں نے 3 تسبیحات دے دی. بس جو اللہ کا بندہ اس پہ ڈوبا, اللہ کے نام پہ. 1-2 سال کے بعد کبھی ملاقات ہوتی تھی. ایک دفعہ پتا چلا کہ وہ بہت بیمار ہیں. میں نے کہا ابھی ملاقات کر کے میں گیا تھا 4-5 مہینے, کچھ کمزور تھے. کہنے لگے نہیں بہت بیمار ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب آنے کے قابل نہیں ہوں, قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے, مرشد مجھے اپنی شکل دکھا جائے. میں اپنی مرشد کی شکل کو آنکھوں میں سمو کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اس کا جذبہ سچا تھا, اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے. پھر میں گیا, مجھے یاد ہے میں نے اطلاع پہنچائی میں آؤں گا. کچھ کنو تھے, کچھ چیزیں تھیں وہ لے کے رکھی ہوئی تھیں. میں نے اس کو دیکھا نا, میں نے کہا بندہ تو اللہ کے قریب پہنچ گیا اور واپسی بھی ہے. چہرے پہ آثار صالحیت, چہرے پہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں پہ ہماری عبادت اور ہمارے تعلق کا نور کی جھلک نظر آتی. میں کہا بندہ پہنچ گیا ہے اور واپسی بھی جلدی ہے. تو خوش ہوئے, رو رہے تھے. مرشد آ گئے, بس ہون میرا کار پورا ہو گیا, میں سب کچھ یہ ہو گیا. اچھا, میں نے کہا اب میں نے اس کو دعا کے لیے کہنا ہے, تو کہہ رہے ہیں میں تو مرشد آپ سے دعاؤں کے لیے بلایا ہوں. میں نے کہا چوئی صاحب آپ کو ماننا آیا ہے مرشد کی بات یا ابھی کچے ہیں؟ انہوں نے کہا مرشد تجربہ کر لیں. میں کہا دعا کرو میرے لیے, مریض سے دعا کرائیں, میری آقا نے فرمایا. بس کہا جیسے آپ کا حکم. بس اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا, جو وہ روتا گیا ہے, روتا, جو دعا مانگی ہے, یعنی میرا جی چاہ رہا تھا کہ اور مانگے. ایسے محسوس ہو رہا تھا رونگٹے کھڑے کہ جیسے
اللہ کہتا ہے تو مانگ رہا ہے اور میں ٹھپے لگا رہا ہوں، قبولیت کی سٹمپ پہ لگا رہا ہوں۔ مانگتے مانگتے نڈھال ہو گئے، اور جتنے بیٹھے تھے سب رو رہے تھے، رو رہے تھے، رو رہے تھے، اور اس کا سینہ سارا، یہ کپڑے بھیگے ہوئے تھے آنسوں سے، چہرہ سارا بھیگا ہوا تھا، داڑھی ساری بھیگی ہوئی تھی، رو رہے۔ بس میں نے اسے ہاتھ ملایا اور احساس ہوا کہ بس الوداع ہے۔ 2-3 دن کے بعد فوت ہو گئی۔ وہ آنسو مجھے یاد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ میرا سرمایہ ہے، یا وہ طوائف بشیرہ اس کی آنسوں مجھے یاد ہیں۔ اس کے الفاظ ہوتے تھے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ ہاں، میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا، وہ شہنشاہ کریم ہے، کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا اللہ کا نام روتے ہوئے کہا، اور میں نے ایسے کہا اور اس کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی۔ جو اس نے رونا شروع کیا، جو رونا شروع کیا، دوپٹہ اپنا ایسے آنکھوں میں، بوڑھے جسم، بڑھاپا بہت زیادہ، 70 سے بہت اوپر، 70 سے بہت اوپر۔ اوہو! اور وہ خاتون بوڑھی جب بھی میرے پاس آتی تھیں، وہ آتے ہی کہتی تھی مرشد آپ نے رونا سکھا دیا، بس اس کے بعد رونا ہوتا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ آتی تھی نا وہ خاتون، وہ کہتی تھی مرشد آپ نے مجھے رونا سکھا دیا، بس اس کے بعد جو روتی تھی، روتی تھی۔ پھر جب وہ آتی تھی، میں خاص طور پہ اگر کوئی ملاقاتی اور بیٹھے ہوتے تھے ان کو پہلے فارغ کر دیتا تھا، کیونکہ اس کا رونا ختم ہی نہیں ہونا۔ بس پھر وہ آدھا پونا گھنٹہ، یقین جانیے بعض اوقات گھڑی پہ نوٹ کرتا تھا، روتی تھی، اور نہ مال، نہ دنیا، نہ دولت، نہ چیزیں، وہ اللہ کو روتی تھیں۔ ہاں، یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا۔ بس یہ کیفیت تھی اس کی۔ مجھے اس مائی کی اس کیفیت پہ یہ ہے، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ تو یہ کیفیتیں تھیں۔ مجھے اس خاتون بشیرہ کی یہ کیفیت نہیں بھولتی۔ چلی گئی، اللہ کی بندی اللہ کے پاس چلی گئے، اور یقیناً رب کی بارگاہ میں سرخرو تھی۔ ایسے بشیرہ جیسے، ایسے پولیس افسر جیسے 2-4 تو کہیں کھڑے ہوں گے جو شاید میری بخشش کا سامان بن جائے۔